السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے مولانا سید عین اللہ بخاری حسینی۔ آج ہم مل کر قرآن کے 90 پارے کی روشنی میں ایک بہت گہرے، ایک بہت اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو کسی بھی قوم کو، کسی بھی کمیونٹی کو عروج دیتی ہے، اور اس کے نہ ہونے سے قومیں کیسے بکھر جاتی ہیں؟ دیکھیں، تاریخ تو بھری پڑی ہے قوموں کے بننے اور بگڑنے کی کہانیوں سے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا کسی قوم کی کامیابی بس ایک اتفاق ہوتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کچھ ٹھوس اصول، کچھ لازوال قوانین کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم ان اصولوں کو سمجھ کر آج بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک سفر پر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بنیادی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اجتماعی شعور کہا جاتا ہے۔ پھر ہم تاریخ سے 2 مثالیں لیں گے، ایک ناکامی کی یعنی بنی اسرائیل کی، اور ایک عظیم کامیابی کی یعنی جنگ بدر کی، اور پھر ان سب کو جوڑ کر یہ دیکھیں گے کہ یہ صدیوں پرانی باتیں آج ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مرکزی خیال سے، اجتماعی شعور۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ کسی بھی قوم کی روح ہوتی ہے۔ وہ مشترکہ سوچ، وہ ایک مقصد، وہ ڈسپلن جو الگ الگ لوگوں کو ایک مضبوط جماعت بنا دیتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ چیز ہے جو کسی قوم کی بقا کی اصل ضمانت ہے۔ اور قرآن کا پیغام اس بارے میں بالکل صاف ہے۔ کسی قوم کی اصل طاقت نہ اس کی فوج ہے، نہ اس کی دولت، بلکہ یہ اجتماعی شعور ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ جب تک یہ شعور زندہ رہتا ہے، قوم آگے بڑھتی ہے، اور جس دن یہ شعور مر جاتا ہے نا، تو بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی ریت کے محل کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ چلیں اب ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور ایک ایسی قوم کی مثال دیکھتے ہیں، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اجتماعی شعور کی کمی نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سوچیں، فرعون سے اتنی بڑی معجزاتی آزادی ملی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں آزمائشوں میں ڈالا، لیکن سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ صدیوں کی غلامی والی سوچ سے باہر نکلیں اور ایک ذمہ دار قوم بننے کی ٹریننگ حاصل کریں۔ تو ان کی ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ بنیادی طور پر 3 بڑی کمزوریاں تھیں۔ ایک، فکری کمزوری، دوسری دنیا کی حرص، اور تیسری اپنی لیڈرشپ کی نافرمانی۔ اور یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پہلی کمزوری، فکری کمزوری۔ ذرا تصور کریں، ابھی اپنی آنکھوں سے سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اور اس کے فوراً بعد مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جسے ہم دیکھ سکیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ جسم تو آزاد ہو گیا تھا، پر ذہن اب بھی غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر آئی دوسری کمزوری، مادی حرص۔ نبی صرف 40 دن کے لیے گئے، اور پیچھے اتنی سی بے صبری برداشت نہ ہوئی، اور سونے کی چمک نے انہیں اللہ کو بھلا کر ایک بے جان بچھڑے کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دل میں روحانیت سے زیادہ مادیت کی قدر تھی۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بہت کمال کا ہے۔ ایک طرف دیکھیں اللہ کے وہ عظیم معجزات، اور دوسری طرف انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک سونے کا بچھڑا۔ یعنی انہوں نے کھلی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر بھی جان بوجھ کر ایک جھوٹ کو، ایک فریب کو چن لیا۔ اور پھر آئی وہ تیسری اور فیصلہ کن غلطی، قیادت پر اعتراض۔ اپنے نبی کی غیر موجودگی میں ان کے مقرر کردہ لیڈر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا، انتشار پھیل گیا۔ اور یہ ہمیں ایک سیدھا سا اصول سکھاتا ہے، جب ہر کوئی اپنی مرضی کرنے لگے اور اجتماعی مفاد کو بھول جائے، تو پھر تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، تو یہ تھی ناکامی کی ایک مثال۔ اب چلتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے باب کی طرف جو اس کے بالکل برعکس ہے، ایک روشن باب جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اور اتحاد کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جی، اب ہم آ گئے ہیں بدر کے میدان میں۔ یہاں بھی ایک آزمائش تھی، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن یہاں نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ یہ کون لوگ تھے؟ مٹھی بھر، نہ ساز و سامان، نہ بڑی تعداد، لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو تعداد اور ہتھیاروں سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔
جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت پر تھوڑا اختلاف پیدا ہوا تو اللہ کا حکم نازل ہوا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہ صرف مال کی تقسیم کا مسئلہ نہیں تھا، نہیں، یہ اجتماعی شعور کی پہلی پریکٹیکل ٹریننگ تھی، ایک سبق تھا کہ ذاتی فائدے، ذاتی خواہشات، یہ سب جماعت کے مفاد کے تابع ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ اس کے 3 بنیادی ستون تھے۔ پہلا، اجتماعی نظم، یعنی اپنی میں کو جماعت کے لیے قربان کرنا۔ دوسرا، قیادت کی مکمل اطاعت، چون و چرا کے بغیر۔ اور تیسرا، صبر اور استقامت، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ بس یہی وہ فارمولا ہے جو مٹھی گھڑ لوگوں کو ہزاروں پر غالب کر دیتا ہے۔ 313 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اجتماعی شعور، اتحاد اور ایمان کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تاریخ کی باتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 1400 سال پرانے اصول ہیں، جو اسباق ہیں، ان کا آج ہمارے دور سے کیا تعلق ہے؟ اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، کتنا حیران کن ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اندرونی جھگڑے، قیادت پر بیجا تنقید۔ آج وہی چیز ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے ہے، سوشل میڈیا، جہاں افواہیں اور تنقید منٹوں میں پھیلتی ہیں، اور یہ چیز ہمارے اجتماعی سوچ کو توڑ رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بدگمان کر رہی ہے۔ اور وہ سونے کا بچڑا، وہ بھی آج زندہ ہے، بس اس نے اپنی شکل بدل لی ہے۔ آج کا بچڑا کیا ہے؟ یہ کنزیومرزم ہے، برانڈز کے پیچھے بھاگنا، پیسے کی دوڑ اور باہر سے آنے والے نظریات کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنا۔ یہ ساری چیزیں آج بالکل اسی طرح ہماری ایمان اور ہماری قدروں پر حملہ کر رہی ہیں۔ تو تاریخ کے اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ ہم نے ناکامی کی مثال بھی دیکھی اور کامیابی کا ماڈل بھی۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے آگے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، 9ویں پارے کا پیغام بالکل واضح ہے، اور یہ ہر دور کے لیے ہے۔ کامیابی کا راستہ 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ پہلا، ایک مضبوط اجتماعی شعور۔ دوسرا، اپنی اصول پسند قیادت کے ساتھ مخلصانہ وفاداری۔ تیسرا، دنیا کی چمک دمک اور لالچ کے سامنے ڈٹ جانا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھنا، یعنی اصلاح ذات البین۔ اور جب یہ خوبیاں کسی بھی قوم کے اندر آ جاتی ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک انعام ملتا ہے، اور وہ انعام ہے فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ یہ وہ سمجھ ہے، وہ کسوٹی ہے جس سے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے، چاہے باہر کتنا ہی اندھیرا، کتنا ہی کنفیوژن کیوں نہ ہو۔ تو آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کی اس ڈیجیٹل خلفشار اور مادیت پرستی کے دور میں ہماری کمیونٹیز کے لیے، ہماری جماعتوں کے لیے وہ فرقان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا معیار ہے جو ہمیں حق و باطل کا راستہ دکھائے؟ اس سوال پر غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔